کہ یہ وحی سے آپ کے روزے رکھتا، یہ ہدایت لیتا، یہ توفیق لیتا، یہ تیرا کرم تھا. تیرے کرم سے اے میرے بندہ، اے میرے مولا، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں جھک گیا. آج یہ تیری بارگاہ میں سجدہ شکر کے طور پر نماز عید الفطر ادا کرے. اور پھر جب اس کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے بندے، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب میرے بندے میری بارے میں، مجھ کے بارے میں، اے میرے محبوب جب میرے بندے میری بارگاہ کے بارے میں مجھ سے سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب وہ میرے بارے میں پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہاں ہے، وہ رب کریم کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتا دو کہ اے بندہ مومن میں تو تمہارے قریب ہوں. کتنا انداز قرآن نے فرما دیا کہ اللہ پاک کی ذات وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا اس رب کو کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ارے انسان وہ تو تمہارے دل کے اندر ہے، وہ تمہاری شاہراہ کے اندر قریب ہے. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، اور میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں، جب وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں تو میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ ان کو عطا کرتا ہوں. ہم لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ماہ رمضان گزر گیا، ماہ صیام گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، رات کو قیام کیا، لیکن دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہوتی. جو گھر میں بیمار پڑا ہے ہماری دعاؤں سے وہ شفا یاب نہیں ہوتا. ہم دعائیں مانگتے ہیں، والدین کی بخشش نہیں ہوتی. ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہمارا کاروبار بند رہتا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے رزق کا دروازہ کھلتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر رجل، ایک شخص یطیل السفر، ایک لمبے سفر سے آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک لمبے سفر سے آتا ہے. یمدیدہ السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتا ہے، آسمان کی طرف گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے. وہ دعا کیا مانگتا ہے کہ یا ربی اشعث اخبار، اس کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، اس کے جسم پر گرد و غبار ہوا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذاہ بالحرام. میری آقا نے فرمایا اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فإنی یستجاب لذالک، اس حرام خور کی دعا کیسے قبول ہو؟ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے رزق کا پاک ہونا لازمی ہے، لباس کا پاک ہونا لازمی ہے، انسان کی جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے. آج ہم فراڈ بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ہم ڈکیتی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم فراڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دوستان محترم، دعائیں کی قبول ہونے کا میرے آقا علیہ السلام نے ایک طرق بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا. انسان کا لباس پاک ہو، انسان کی غذا پاک ہو، انسان کا جسم پاک ہو.
جب انسان سارا کچھ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو پھر ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک کی ذات فرمانی اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب وہ دعا کرنے والا میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کا رب جو ہے اس کے ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے دعا کو قبول کر دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اور جب ان کی دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے؟ میرا حکم مانے. دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم رب سے روگردانی کرنا شروع کر دیں گے. پھر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز اسی وقت تک ہم پڑھتے ہیں جب تک ہمارا گھر کا بیمار ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارا رزق کا دروازہ کھلتا نہیں، ہمارا وہ بند کاروبار جب تک اس کا دروازہ کھلتا نہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں. جو ہی ہماری حاجت پوری ہوتی ہے ہم مسجد کو خیرات کہہ دیتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے صدقات ہماری خیرات اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی. ہم نے کیا کبھی روٹین سے صدقہ کیا؟ ہم نے کبھی خیرات کو روٹین سے کیا؟ جب مشکل آتی ہے جو سر پر سجدہ ہوا کرتی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز. اللہ پاک کی ذات یہی فرمائی ہے کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما لو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. لیکن کیا کرے؟ وہ میرا حکم مانے، مجھے پر ایمان لائے. یہ نہیں کہ کام ہونے کے بعد ایمان کو خیر البدا کیا دے. کام ہونے کے بعد میرے حکم کو ماننا چھوڑ دے، بلکہ ہمیشہ میرا حکم مانے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر کیا ہوگا؟ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اور پھر ہدایت کیا ہوگی؟ انسان کو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور قیامت والے دن یوم حشر میں اللہ پاک کی ذات اس ہدایت کے بدلے، اس حکم ماننے کے بدلے اللہ پاک کی ذات اپنے بندے کو جنت عطا فرماتا ہے.